ایک بات میں نسخہ بتانے لگا تھا، اگر اس پہ آپ عمل کر لو تو آپ بخشے گئے، نہ عمل کرو تو برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مسوخ سے اعلان فرمایا، وہ فرماتے اللہ میاں اولا وما من دعوت الا اللہ ہے، اس کو اس زمین میں کوئی مخلوق ایسی نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ آپ مانتے ہو اس قرآن کو؟ پہلے میرے ساتھ باتیں کو قسم خواہ قرآن کو مانتے ہو؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کہ رزق کا فکر کرنا ایک شرک ہے، گناہ ہے۔ کیا کہا؟ ایک گناہ ہے۔ رزق کا فکر وہ کرے جو خدا کو رازق نہیں مانتا۔ بات نہیں؟ جس طرح چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کو رازق مانتا ہے کہے بغیر، اس طرح انسان کو چاہیے اللہ کو رازق مانے کہے بغیر۔ بات نہیں؟ جتنا رزق وہ دیتا ہے وہ دیتا ہی ہے۔ جس نے پیدا ہونے کی تاریخ اپنی کتاب میں محفوظ لکھی ہے، اس آدمی نے فلاں تاریخ کو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوگا۔ اس آدمی نے فلاں تاریخ کو جانا ہے، جائے گا نا ضرور۔ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے؟ ایسا ہوتا ہے؟ جس زمین میں تم نے مرنا لکھا ہے وہاں پہنچ جاؤ گے، جس وقت میں مرنا لکھا ہے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ جن لوگوں میں بیٹھ کے مرنا ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ موت جہاں لکھی ہے وہاں ہو جائے گی۔ یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ لوگ سن رہے ہو کیا کہا؟ موت کہاں ہوگی؟ جہاں موت لکھی، جس ٹائم پہ لکھی گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جتنا رزق لکھا ہوا اتنا کھاؤ گے۔ کہا جو میں نے لکھ دیا وہ ہوگا۔ لکھا گیا تو رزق کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ فیصلہ ہو گیا۔ رزق کے بارے تشویش کرنے والا جو ہے ایمان کھو بیٹھا، زندگی کے بارے تشویش کرنے والا ایمان ضائع کر بیٹھا۔ ایک چیز اور اللہ نے فرمایا ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کرتا ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو آدمی اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے پروگرام بناتا پھرتا ہے کوئی برباد ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیاستدان مارے گئے۔ ایک بادشاہ بن جائے نا، آدھے لوگ زندہ باد کہیں گے، آدھے مردہ باد کہیں گے۔ خدا داد بات ہے۔ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو عزت کے بارے میں فکر نہ کرو، یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ لو وعدہ یہ کر لیا آپ نے، تین چیزیں تم نے پرواہ نہیں کرنی۔ کون سی تین چیزیں؟ رزق کی پرواہ نہیں کرنی، درازی عمر کی پرواہ نہیں کرنی، اور عزت ذلت کی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اب بتاؤ تمہارے میں کیا کام رہ گیا؟ تو کام رہ گیا تمہارے سے؟ فارغ ہو گئے۔ جو آدمی جہاں ان باتوں سے فارغ ہو گیا وہ آدمی جو ہے فلاح ہے۔ رزق اللہ کے ذمہ ہے، زندگی اس نے دینی ہے۔ رزق کے بارے بات سن لو، میں دوبارہ کر رہا ہوں۔ رزق یہ نہیں ہے کہ جیب میں مال کتنا ہے، میں نے پہلے بتایا۔ رزق کیا ہے؟ آپ کے سانس رزق ہے، آپ کا قیام رزق ہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی رزق ہے۔ ایک آدمی کہتے تو 25 کروڑ روپے لے لے تے بینائی دے دے، کیوں؟ خیال چلا جائے تب بھی مبارک ہے۔ خیال رزق ہے، بینائی رزق ہے، رانائی رزق ہے، ماں باپ رزق ہیں، اولادیں رزق ہیں، چاہنے والے رزق ہیں، اور ایمان تو رزق ہے نہیں۔ اب ایک پیسہ نہیں ملا تو تم چیخے لگا رہے ہو، باقی چیزیں کتنی ملی آپ کو؟ تو رزق کبھی کام نہیں ہوا، رزق ملتا رہتا ہے، کسی کو پیسے کی شکل میں، کسی کو ایسے کی شکل میں۔ ایسا خود ہی بتاؤ کیسا ہے؟ یہ بات سمجھائی تجھے؟ رزق اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے۔ ایک بیٹا، بچہ، اولاد، اگر آپ کی اولاد تابعدار ہو جائے 1000 رزقوں سے ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کروڑ روپے ہو، اولاد گستاخ ہو جائے، آپ مجھے بتاؤ کیا حال ہے آپ کا؟ برا حال ہے۔ یہ بات نہیں؟ تو پیسے کی محبت نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر،
برباد کر دیا تمہیں کثرت مال نے اور کثرت اولاد نے. کثرت مال برباد کر دیتی ہے. حتی زرتم المقابر, قبروں میں جا گرے تو پیسے کی محبت تم نے شروع کی کسی کی, والدین نے, اور اولاد دیکھتی رہی ہے کہ ہم سے محبت نہیں کرتے, پیسے سے کرتے ہیں, اور اولاد تم سے محبت کرتی ہے, اولاد گستاخ ہو گئی. اب اولاد کی یہ دعا ہے, کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ اس پرانے سانپ کو پارے کر. سانپ کون؟ باپ. یہ بات نہیں کہ پیسے سے ملے گا, کہ پیسے کی محبت کا آغاز کر کے تم نے اپنی اولاد کو پیسے سے محبت دے دی اور درمیان میں خود غائب ہو گئے. لہذا دعا کرے گا یا اللہ پیسے سے محبت نکال. موت کا خوف نکل گیا تم پار ہو گئے. کیوں؟ حدیث شریف پکی سنا رہا ہوں آپ کو, تمہاری موت تمہاری محافظ ہے. زندگی کی محافظ کون ہے؟ موت. آج جن کی بھی مرنے لگی ہے, موت کہتی مار کیسے, میں نے تو 25 سال بعد ملنا ہے, نہیں مرے گا. لہذا بندہ نہیں مرے گا جب تک موت نہ آئے. موت نے آنا نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو موت کا خوف نکالو, غریبی کا خوف نکالو. کیا کہا؟ جس آدمی کے دل میں غریب ہونے کا خوف ہے اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں آ سکتا. آج لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے, غریبی کا خوف ہے. موت کا خوف نہیں ہو, غریبی کا خوف نہیں ہو, عزت بزتی کا خوف نہیں ہو. یہ کام اللہ کے سبوت کا ہو جا کرو اور اللہ پر اعتبار کرو. اور اپنے انتظار کی شکل دیکھو. اگر انتظار میں خوف ہے استغفار جاری رکھو. کیا کہا؟ ابھی استغفار تمہارا منظور نہیں ہوا. میری بات سمجھا رہی؟ آنکھیں باندھی سوچا رات کو وہ خوف ہے, پھر استغفر اللہ. اگر خوف نکل گیا الحمدللہ, یہ پڑھی جاؤ الحمدللہ بہشت ہے, استغفر اللہ دو دو, اگر تمہارا دل جاری ہو جائے. یہ بات نہیں. حالانکہ استغفار پڑھنے کا حکم ہے. نیک آدمی کا استغفار پروموشن ہے. کیا ہے؟ عروج ہے. بات نہیں. یہ دو طرح کے ہیں استغفار, ایک درجے کا ہے اور دوسرے ضرورت کا ہے. آپ بات سمجھے؟ تو آپ بتاؤ کوئی خطرہ نہیں رہتا. اب میں یہ بتا رہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار مولا بھی. اس شعر کا مفہوم ڈاکٹر اقبال صاحب نے یہ کہا, ایک دوست نے اٹرنل لائف آف ہولی پرافٹ بیان کر دی کہ حضور کی زندگی لازوال ہے, ہمیشہ سے ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. یہ قرآن کسی خاص تاریخ کو بتا ہوا کب سے ہے؟ فی لوح محفوظ. جب سے لوح محفوظ یا قرآن ہے اور تب سے درود ہے. حضور پاک سے بعد میں تشریف لاتے تھے, درود کب؟ خدا کا کوئی ہمارا سوچ سکتا ہے؟ لہٰذا جب سے درود ہے تب سے کلام ہے, حضور پاک ہے, اور جب سے اللہ ہے حضور پاک ہے. یہ محبت کی بات ہے. اچھا تو میرے تو کل کی بات ہے کہ ان کا کام ایسا ہے, کہتے ہیں کہ ان کے غلاموں تک کی بھی ہستی جاویدانی ہے. یہ جو ازل ابد ہے یہ تو الفاظ ہیں, اصلی بات بالکل اور ہے. ہاں تم پر یکون تو کل کی بات ہے, اس سے پہلے بھی کہانی ہے. تو آپ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کی محبت. جس کے دل میں حضور کی محبت ہے پار ہو گیا. پیسے کی محبت نہیں کرنا, پیسے کا خوف نہیں کرنا, مرنے کا ڈر نہیں کرنا, اور پھر آپ لوگ پار ہو گئے. تو دوزخ کا خوف نکال کے جاؤ, دوزخ کا خوف نکال کے جاؤ. جس آدمی فیصلہ کر لیا میں نے اللہ کی راہ میں زندگی گزارنی ہے, خوف نہیں گیا. خوف کس کا ہوتا ہے؟ دوسرے آدمی. ہم چھپاتے ہیں اپنی فائلوں کو تو یہ پتہ نہ چل جائے. اگر خوف ہے تو باہر پڑھ کے پارے کر یا اللہ جو ہم نے کیا ہے معافی, اور ہمارے گناہوں کو چھپائے رہنے دے معافی. کیوں تو رحمت ہے تیری تیرے غضب پر حاوی. کہا
تو رحمت ہے تیری تیرے غضب پر حامی. پھر بھی محشر میں میرا رکھنا خدایا پردہ. بس اللہ تعالیٰ سے تار رجوع پہ معافی دے. دعا کرو آپ کی چھپی چیزیں چھپی رہے. آمین. یا اللہ ہماری خامیاں چھپی رہے. آمین. یا اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ ہمیں معاف کر، ہماری اولادوں کو ہمارا تابعدار بنا. آمین. یا اللہ ہم پر رحم فرما، آمین. ہمیں مطمئن رزق عطا فرما، آمین. ہمیں مطمئن زندگی عطا فرما، ہمیں اپنے راستے پر چلا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اور بس آپ لوگوں کی دعا ہے.